اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، آمین۔ عزیز طلباء طلبات، آج ہم حصہ غزل سے ہماری آخری غزل ہے تابش دہلوی کی۔ آج ہم تابش دہلوی کی غزل کے پہلے 2 اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مختصر تعارف تابش دہلوی کا کہ آپ کا اصل نام مسعود الحسن تھا۔ آپ کا اصل نام مسعود الحسن تھا، اور دبستان دہلی کے نمائندہ اور آخری چراغ ہیں، آخری شاعر ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جب جو شاگردی اختیار کی آپ نے، آپ کے جو استاد محترم ہیں وہ فانی بدایونی سے آپ نے اصلاح لی، اور پھر آپ پاکستان میں بھی تشریف لائے، اور کراچی ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے، اور آپ کو جو ہے آپ کی خدمات کو حکومت وقت نے سراہتے ہوئے آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا، اور آپ کی غزل میں تغزل کی خوبیاں ہیں، اور امید پسندی ہے، کلاسیکی لب و لہجہ ہے، جذبے کی صداقت ان کے کلام کی اہم خصوصیات ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب دیکھیں، جہاں بڑے پائے کے شاعر ہوں وہاں اپنے آپ کو منوانا جو ہے نا وہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو آپ ایک قد آور غزل گو شاعر ہیں، آپ نے اپنے آپ کو تسلیم کرایا ہے۔ جتنے بھی عظیم شاعر تھے ان کے استادوں کی صف میں آپ بھی آئے ہیں، اور آپ بھی ایک اردو غزل کے بہت بڑے استاد ہیں۔ تو تابش دہلوی کو آج ہم پڑھتے ہیں۔ ان کا غزل کا پہلا شعر ہے کہ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سکون کی بات کی۔ سکون کا مطلب جو ہے، ہم کئی مطلب ہیں سکون کے۔ پہلا مطلب یہ ہے آرام، راحت، اطمینان۔ سکون کا مطلب آرام بھی ہے، راحت بھی ہے، اور قلبی سکون، جس طرح دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ اچھا، سکون کا مطلب ٹھہراؤ بھی ہے، بالکل رک جانا، وہ بھی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے سکون درکار ہے، میں چاہتا ہوں سکون کرنا، میں راحت چاہتا ہوں، میں اطمینان چاہتا ہوں، لیکن مجھے جو ہے اپنی پوری کوشش کے باوجود جو ہے راحت اور سکون میسر نہیں ہو رہا، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اور پھر دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں ذرا جو دل کو ٹھہرا دے، یہ اصل لفظ ٹھہرا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ جو دل کو ٹھہرا دے، جو ذرا جو دل کو سکون دے دے، ٹھہرا دے، وہ درد دل نہیں ہوتا۔ جو ایسا درد دل جو دل کو سکون دے دے وہ درد دل نہیں، جو درد دل جو رک جائے وہ درد دل ہے ہی نہیں۔ اچھا، سکون درکار ہے۔ یہاں آپ دیکھیں لفظ سکون کا کہ اب اگر اس کو ہم اس کا مطلب یوں لیں کہ اس کا مطلب بھی ٹھہرنا ہے، ٹھہراؤ ہے، سکوت ہے، جمود ہے۔ اب جب آپ چلتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں سکون کروں، بھی میں تھک گیا ہوں، آرام کروں، ریسٹ کروں، تو بھائی آرام جو ہے، جو سکون ہے، وہ زندگی نام ہی چلتے رہنے کا ہے۔ ٹھہراؤ، جمود تو موت ہے۔ اب اگر اس کا مطلب یوں لیں کہ ٹھہرنا چاہتا ہے شاعر، تو یہ مطلب یہاں نہیں ہوگا، بلکہ یہاں شاعر نے لکھا بھی شعر بھی ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ثبات تو ہے ہی نہیں، ٹھہراؤ تو بھائی ہے ہی نہیں، چلتے رہنا ہے، اور رک گئے تو دیکھنے آئیں گے لوگ،
رک گئے تو دیکھنے آئیں گے لوگ، عافیت اب گھومتے رہنے میں ہے۔ اچھا، اب پھر اگر ہم اس سکون کو لیتے ہیں راحت، قلبی سکون یا اطمینان، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ بھئی شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرے دل کو جو ہے نا جو راحت مل جائے، جو سکون مل جائے، میرے دل کو جو ہے نا دل میرا مطمئن ہو جائے، اس کو تسلی ہو جائے، اس کو اطمینان مل جائے۔ اب جو دل کو سکون دے دے، جو دل کو ٹھہرا دے، وہ درد دل نہیں ہوتا۔ درد دل ہے کیا؟ درد دل یہاں جو ہے نا وہ اصل میں ہم غزل پڑھ رہے ہیں، اور غزل کے حوالہ سے دیکھیں تو شاعر یہاں درد محبت کی بات کر رہا ہے، درد عشق کی بات کر رہا ہے، اور پھر آگے آ جائیں درد انسانیت کی بات کر رہا ہے کہ جس کے دل میں جو ہوں دوسرے کے لیے اچھے جذبات اور احساسات رکھتا ہو، جو دوسروں کے لیے محبت رکھتا ہو، جس دل میں درد محبت ہو، اس کی بات کر رہا ہے، اس درد کی بات کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اور اگر عشق کا تصور دیکھا جائے، عشق کی بنیاد دیکھی جائے، عشق کا ارتقاء دیکھا جائے، تو ارتقاء یہی ہے کہ عشق جو ہے نا یہ کائنات کی بنیاد جو ہے نا وہ عشق اور محبت پر قائم و دائم ہے۔ جس کے دل میں محبت نہیں، جس کا دل محبت کے جذبات سے عاری ہے، جس کے دل میں درد انسانیت نہیں، اس کو ہم دل نہیں کہیں گے، اس کو صرف اور صرف وہ گوشت کا لوتھڑا ہے اور کچھ نہیں۔ تو جس کے دل میں محبت آ جائے، جب انسان کا لفظی مطلب ہی انس سے نکلا ہے انسان، تو انسان میں محبت جب ہوگی، دل میں درد محبت ہوگی، تو جب محبت کا درد ہوگا تو پھر انسان جو ہے اپنے پرائے ہر کسی سے جو ہے نا محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ پھر اپنے اس کا حلقہ جب محبت کا دائرہ وسیع و عریض ہوتا چلا جائے گا، پھر اپنے پرائے سبھی زمین و آسماں، اور زمین و آسماں میں جو کچھ ہے اس سے محبت کرے گا۔ تو شاعر کا، اور پھر اگر یہ درد دل میں نہ ہو تو دل نہیں۔ دوسری اور ایک بات یہ درد اگر رک جائے پھر وہ درد نہیں۔ ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل ہے ہی نہیں جو ٹھہر گیا۔ جو اب درد دل ہے تو سارا نظام چل رہا ہے، اگر درد دل ہی نہیں ہے تو پھر وہ دل نہیں اور وہ درد بھی نہیں جو آپ کو جو ہے وہ آپ کے درد کو جو ہے آپ کے دل کو جو سکون دے دے۔ سکون اسی طرح آنا ہے، سکون اسی طرح آنا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے بندوں سے جو ہے محبت کرتے رہیں اور اللہ کے بندوں کے کام آتے رہیں، درد انسانیت ہم میں ہو، تو پھر ہی جو ہے وہ، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ اس سے ہم فارغ نہیں ہیں، ہم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کرتے رہیں گے۔ تو حوالے اس کے ہیں، فیض احمد فیض فرماتے ہیں درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ درد بھی خود ہے، درد بھی خود ہے، خود دوا ہے عشق، شیخ کیا جانے تو کہ کیا ہے عشق، اور سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ والسلام۔